بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ جیسا کہ آج آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا ریویژن ڈے ہے، تو ہم ڈسکس کریں گے کہ ہم نے اس ویک میں جو چیپٹر پڑھا ہے اس میں کیا کیا امپورٹنٹ چیزیں جو ہیں وہ دیکھی ہیں۔ ہم نے چیپٹر نمبر 4 سٹارٹ کیا تھا، سرکاری مالیات۔ اس میں سب سے پہلے ہم نے نجی اور سرکاری مالیات کا مفہوم دیکھا کہ حکومت کی سرکاری آمدنی اور اخراجات میں باہمی تنظیم اور انتظام کا نام سرکاری مالیات ہے، اور نجی مالیات کا تعلق جو ہے وہ معاشرے میں بسنے والے ہر اس شخص سے ہے جو روزمرہ کی ضروریات اور دیگر مقاصد کے لیے آمدنی اکٹھی کرتا ہے، پھر اسے ضروریات کی اہمیت اور شدت ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے خرچ کرتا ہے۔ لہٰذا سرکاری مالیات کی طرح نجی مالیات میں بھی آمدنی اور اخراجات کے درمیان باہمی تنظیم اور انتظام کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ سرکاری اور نجی مالیات میں کیا سملیرٹیز ہیں، اس میں کیا مماثلت ہے۔ دونوں قسم کی مالیات میں ایک تو منافع کا محرک دونوں کے لیے امپورٹنٹ ہے، یعنی نجی مالیات میں بھی اور حکومت کے لیے بھی، یعنی عام شہری بھی اپنی وسائل سے بھرپور افادہ حاصل کرنا چاہتا ہے، اور جو حکومت ہے وہ بھی اپنے وسائل کا بھرپور استعمال کر کے معاشرتی فلاح و بہبود میں اضافہ کرنا چاہتی ہے۔ پھر قرضے کی ضرورت دونوں قسم کی مالیات میں لوگوں کو پڑتی ہے تاکہ ان کے اخراجات اور ان کی جو آمدنی ہے اس کے درمیان ایک توازن برقرار رہے۔ اس کے علاوہ مزید آمدنی کی خواہش بھی دونوں قسم کے ادارے رکھتے ہیں، افراد ہوں یا حکومت، دونوں کے ذرائع کیونکہ محدود ہوتے ہیں، اس لیے انہیں زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کرنا ہوتا ہے، اور دونوں جو ہیں وہ اپنی بچائی ہوئی رقم کو ایسی سرمایہ کاری کے کاموں پر لگانا چاہتے ہیں جس سے انہیں مزید جو ہے وہ آمدنی حاصل ہو۔ پھر آمدنی اور اخراجات میں توازن دونوں قسم کی مالیات میں رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ سرکاری مالیات اور نجی مالیات میں فرق کیا ہے، دونوں کا ڈفرنس کیا ہے۔ اس میں ایک تو آمدنی اور خرچ میں مطابقت ہے، پھر بجٹ کی مدت ہے۔ عام آدمی کا بجٹ جو ہے وہ طے شدہ نہیں ہوتا، جبکہ حکومت کا بجٹ پورے سال کے لیے ہوتا ہے۔ مستقبل کی ضروریات ہیں، نجی مالیات میں لوگ اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے بعد کچھ پیسہ بچا کے اپنے مستقبل کے لیے بھی رکھنا چاہتے ہیں، جبکہ عام طور پر حکومت جو ہے وہ نہ صرف موجودہ لوگوں کے لیے بلکہ آئندہ لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بھی سرمایہ فراہم کرتی ہے، اور ایسے ہی سرمایہ کاری کرتی ہے جس کے ثمرات جو ہیں وہ کئی سال تک جو ہیں وہ لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوں۔ پھر آمدنی اور اخراجات میں توازن ہے۔ نجی مالیات میں افراد کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ ان کی آمدنی زیادہ ہو اور اخراجات کم ہوں، لیکن حکومت جو ہے وہ اپنے اخراجات کا اندازہ پہلے لگاتی ہے اور پھر آمدنی کی کلیکشن بعد میں کرتی ہے۔ پھر حکومت کا جو بجٹ ہوتا ہے وہ اعلانیہ ہوتا ہے، جبکہ عام آدمی اپنے بجٹ کو چھپاتا ہے، وہ اس کو ظاہر نہیں کرتا۔ آمدنی اور اخراجات میں نمایاں تبدیلیاں سرکاری سطح پر بڑی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں، کیونکہ حکومت کے اختیارات اور وسائل زیادہ ہوتے ہیں، لیکن عام آدمی جو ہے وہ اس کے اختیارات محدود ہوتے ہیں، اس لیے وہ ان میں زیادہ تبدیلیاں نہیں لا سکتا۔ پھر حکومت اپنے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے کئی ذرائع سے قرض لے لیتی ہے، لیکن عام آدمی کے لیے ایسا کرنا مشکل ہوتا ہے۔ اسی طرح حکومت کی اگر اس کا خرچ جو ہے وہ تجاوز کر جائے تو وہ نئے کرنسی نوٹ چھاپ سکتی ہے، لیکن عام آدمی کے پاس یہ سہولت نہیں ہوتی۔ اسی طرح عام جو آدمی ہوتا ہے اس کا یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کا جو بجٹ ہے وہ فاضل ہو، یعنی وہ اپنی آمدنی میں سے کچھ حصہ بچا کر بچت کرے اور اپنی مستقبل کے لیے رکھے، لیکن حکومت کا اگر فاضل بجٹ ہو تو اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، بلکہ حکومت کا جو بجٹ جو ہے وہ خسارے میں ہونا چاہیے۔ تو یہ کچھ پوائنٹس تھے جو ہم نے دیکھے تھے
اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پبلک ریونیوز میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں، حکومت کن کن ذرائع سے اپنی آمدنی اکٹھی کرتی ہے، اس میں محصولاتی آمدنی کے ذرائع تھے، درآمدی اور برآمدی محصولات، مرکزی ایکسائز ڈیوٹی، انکم ٹیکس اور کارپوریٹ ٹیکسز ہیں، زرعی انکم ٹیکس ہے، بکری ٹیکس یا سیلز ٹیکس ہے، اور اس کے علاوہ دولت ٹیکس، تحفہ ٹیکس، وراثت ٹیکس ہیں۔ یہ دوسرے نمبر پہ غیر محصولاتی آمدنی کے ذرائع تھے، جس میں فی کلیکشن ہے، قیمت ہے، سود کی وصولیاں ہیں، خصوصی تشخیص ہے، سرکاری جائیدادیں ہیں اور دیگر وصولیاں ہیں۔ یہاں تک ہم اس چیپٹر کو پڑھ چکے ہیں، تو آپ نے اس کو اتنا پریپیئر کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ کل آپ کا کیونکہ ٹیسٹ ڈے ہے تو اسی میں سے آپ کا جو ہے وہ ٹیسٹ ہوگا۔ یہ جتنا آپ نے پڑھا ہے اسی میں سے آپ اپنی تیاری کریں۔ شارٹ کوسچنز جو ہیں اس سے ریلیٹڈ جتنے شارٹ کوسچنز ہیں پیچھے ایکسرسائز میں گیون ہیں ان کو دیکھیں، اور جو یہ دو لانگ کوسچنز ہیں ان کو پریپیئر کریں، تو اس میں سے آپ کا جو ہے وہ کل ٹیسٹ ہوگا۔ تھینک یو جی، اللہ حافظ۔